نہیں ہے۔ آج حشر کے میدان میں اگر کوئی میرا گواہ ہے، میرے صدیوں بعد میں آنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ امتو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ میرے بھائیوں، میری پہچان ہے، آپ کی پہچان ہے کہ ہم حشر کے میدان میں گواہ بنیں گے۔ کس کے؟ نوح علیہ السلام کے، نوح علیہ السلام کی امت کے۔ کتنا بڑا عہدہ ہے، کتنا بڑا منصب ہے، کتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے۔ آپ کا عہدہ بعد میں ہے، آپ کی کرسی بعد میں ہے، قوم بعد میں ہے، آپ کا نام بعد میں ہے، منصب بعد میں ہے۔ آپ کی پہلی پہچان ہے، آپ امت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی پہچان اپنے ساتھ رکھیں، اپنی علامت اپنے ساتھ رکھیں، اپنا عہدہ آپ اپنے ساتھ رکھیں، اس منصب کو کبھی بھی نہ بھولیں۔ وفادار رہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے آپ کو سب سے بہترین امت بنایا ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ، امام بخاری فرماتے ہیں وسط کا معنی ہے سب سے بہترین امت۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، قیامت کے دن تم پوری انسانیت کے گواہ بن جاؤ گے۔ میرے بھائیو، آپ نے گواہ بننا ہے، میں نے گواہ بننا ہے۔ امت محمد ہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ منصب کتنا بڑا ہے یاد رکھیں، کبھی بھی نہ بھولیں۔ آپ اگر دنیا کے مفلس ترین انسان ہیں، گھبرائیں نہیں، آپ کے پاس بڑا عہدہ ہے۔ کنتم خیر امہ، آپ سب سے بہترین امت ہیں۔ نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، صحیح بخاری کتاب الجنائز، باب اسناء الناس علی المیت۔ نبی علیہ السلام کے سامنے مرو بجنازہ، ایک جنازہ گزرا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، صحابہ کرام اس کی تعریف کرنے لگے، اس کے اچھے القاب سے اسے یاد کرنے لگے۔ نبی کائنات نے سن کے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ تھوڑی دیر گزری تھی، مرو بجنازۃ اخری، پھر دوسرا جنازہ گزرا۔ صحابہ کرام نے اس کے خلاف بول دیا، اس کے برے کسی کردار کو ذکر کر دیا۔ میرے نبی نے سنا اور فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ عمر بن خطاب نے جملوں کو سنا بھی صحیح، یاد بھی کیا۔ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما وجبت، کون سی چیز واجب ہو گئی؟ صحیح مسلم کے الفاظ پڑھیں گے۔ کہنے لگے فدا کا امی و ابی، میرے نبی اسی کو کہتے ہیں محبت۔ کہا اللہ کے نبی میرے والد بھی آپ پر قربان، میری والدہ بھی آپ پر قربان، مجھے اتنا تو بتا دو کون سی چیز واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا وہ جو گزرا تھا، اثنیتم علیہ خیرا، تم نے اس کی تعریف کی تھی۔ وجبت لہ الجنہ، رب نے اس پر جنت کو واجب کر دیا۔ وَهَذَا الَّذِي، اور ایک وہ بھی تھا اثنیتم علیہ شرا، جس کی آپ نے برائی کا تذکرہ کیا تھا، جس کے آپ نے گناہوں کا تذکرہ کیا تھا۔ وجبت لہ النار، رب ذوالجلال نے اس پر جہنم کو واجب کر دیا۔ کس لیے؟ انتم شہداء اللہ فی الارض، کیونکہ اس زمین پر تم رب کے گواہ ہو، کیونکہ اس زمین پر تم رب ذوالجلال کے گواہ ہو۔ گواہ کیسے ہیں؟ کسی نے کہا صحابہ ہیں، کسی نے کہا اولیاء ہے، کسی نے کہا اس دور کے ساتھ خاص ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا وَهَذَا يَخْتَصُّ بِالثِّقَاتِ الْمُتَّقِينَ، لیکن مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کا جو بھی متقی انسان ہوگا، قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں وہ رب ذوالجلال کا گواہ ہوگا۔ جھوٹ بولنے والا نہیں ہوگا، فریبی نہیں ہوگا، دھوکے باز نہیں ہوگا، مکار نہیں ہوگا، عیار نہیں ہوگا۔ آپ امت محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا منصب ہے حشر کے میدان میں وہ گواہ بن جائے گی، لیکن جھوٹا رب کی عدالت میں گواہ نہیں بنے گا۔ آج سیاست بھی جھوٹ کی ہے، عہدہ بھی جھوٹ کا ہے، منصب کی جھوٹ کا ہے، تجارت بھی جھوٹ کی ہے، عدالت بھی جھوٹ کی ہے۔ معذرت کے ساتھ
کاروبار بھی جھوٹ کا چلتا ہے۔ استاد نے سوچا شاگرد سے جھوٹ بولنا ہے، شاگرد نے بھی سوچ لیا استاد سے جھوٹ بولنا ہے۔ والد نے سوچا بچے سے جھوٹ بولنا ہے، بچے نے بھی سوچ لیا آج والد سے جھوٹ بولنا ہے۔ بیٹی نے سوچا ماں سے جھوٹ بولنا ہے، ماں نے سوچا بیٹی سے جھوٹ بولنا ہے۔ آج کی گزرتی ہوئی زندگی ہم نے سوچا دوست سے جھوٹ بولنا ہے، جس سے بات ہوئی اسی کے ساتھ جھوٹ بول دیا، جسے ایس ایم ایس کیا اسی نے جھوٹ بول دیا۔ وہ کتنا سچا تھا، ہم بھی تو جھوٹے تھے، آگے وہ بھی دوست جھوٹا تھا، اسی نے ہم سے جھوٹ بولا، ہم نے اسی سے جھوٹ بولا۔ جھوٹ کا کاروبار زندگی بھر چلتا رہا۔ امت محمد ہم صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھنا محمد کا سچا امتی، محمد کا سچا امتی سچا ہوتا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ اگر آپ جھوٹے ہو یاد رکھنا آپ محمد کے سچے امتی نہیں ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، کئی تذکرے ہوں گے، آپ آج سوچ لیں سچا امتی کون ہے، جھوٹا امتی کون ہے، آپ کا صحیح عہدہ کون سا ہے، صحیح منصب کون سا ہے۔ ان عہدوں کو یاد رکھیں، ان مناصب کو یاد رکھیں، ان مقامات کو یاد رکھیں اور اپنی فضیلت کو یاد رکھیں۔ ہمیں وہ فضیلت بھی یاد ہے جو اخبار میں آئی تھی، ہمیں وہ فضیلت بھی یاد ہے جو اسکول میں مل گئی تھی، ہمیں وہ فضیلت بھی یاد ہے جو مدرسہ میں مل گئی تھی۔ سب فضیلتوں کو یاد کرنے والوں، میری آپ کی ایک فضیلت وہ بھی ہے جو محمد نے بیان کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امتیوں کون یاد کرتا ہے، کون اسے بھول گیا؟ آپ کا بڑا منصب، آپ کا بڑا عہدہ، آپ کا بڑا مقام یہ ہے کنتم خیر امہ، آپ سب سے بہترین امت ہو۔ اپنی پہچان اپنے ساتھ رکھیں۔ آپ کی فضیلت بیان کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحیح بخاری کتاب و احادیث الانبیاء باب ویسألونک عن ذی القرنین، نبی علیہ السلام نے فرمایا حشر کا میدان ہوگا، عرش کا رب آدم علیہ السلام کو بلائے گا، کہے گا یا آدم، آدم علیہ السلام فرمائیں گے لبیکا وسعدیک والخیر فی یدیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ رب ذوالجلال فرمائیں گے آدم اخرج باسن الی النار، اے آدم حشر کا میدان ہے، تم اب البشر ہو، جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کو الگ کرو۔ آدم علیہ السلام کہیں گے اللہ جہنم کے لیے کتنے ہو؟ اللہ میں نے جنتی لوگوں کو الگ کرنا ہے، جہنمی لوگوں کو الگ کرنا ہے۔ اے میرے پروردگار، اے میرے خالق، جہنم کے لیے کتنے ہو؟ رب ذوالجلال فرمائیں گے من کل الف تسعمائۃ تسع وتسعون، اے اللہ رب ذوالجلال فرمائیں گے آدم علیہ السلام ہر 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے، ہر 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے، اور اکیلا ایک شخص جنت کے لیے ہوگا۔ صحابہ کرام نے سنا، تڑپ اٹھے، پریشان ہو گئے، پریشانی کے عالم میں بولنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَيُّنَا ذَلِكَ الْوَاحِدُ، اللہ کے نبی اتنا تو بتا دو 999 جب جہنم میں جائیں گے اکیلا جنتی کون ہوگا؟ 999 جہنم میں جائیں گے، اللہ کے نبی اکیلا جنتی کون ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابشرو میرے صحابیوں خوش ہو جاؤ، امتیوں آپ بھی خوش ہو جاؤ، میں بھی خوش ہو جاؤں۔ کلمہ پڑھنے والوں آپ کے لیے بشارت دینے والا کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تک تو اس سے لگتا تھا کہ شاید ہمیں بھی جہنم کے صف میں شامل نہ کر دیا جائے۔ میرے نبی نے فرمایا آپ کے لیے بشارت ہے۔ اللہ کے نبی کون سی بشارت ہے؟ آپ فرماتے ہیں انی لارجو، انی لارجو۔ آپ نے فرمایا جب حشر کے میدان میں یہ اعلان ہوگا تو 999 یاجوج و ماجوج میں سے ہو، اور اکیلا جنت میں جانے والا آپ میں سے ہوگا۔ 999 جہنم کے لیے تو وہ یاجوج و ماجوج میں سے ہوں گے، اکیلا ایک جنت والا وہ آپ میں سے ہوگا۔ صحابہ کرام خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انی لارجو ان تکون ربع الجنہ، مجھے امید ہے
मेरी उम्मत का चौथाई हिस्सा जन्नत में जाएगा। सहाबा किराम कहते हैं अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने फरमाया इन्नी लारजू अन तकूनु सुलुस अहल जन्ना, मुझे उम्मीद है मेरी उम्मत का तीसरा हिस्सा जन्नत में जाएगा। सहाबा किराम तकबीर कहते हैं और तीसरी बार कह देते हैं इन्नी लारजू अन तकूनु निस्फ अहल जन्ना, मुझे उम्मीद है मोहम्मद की आधी उम्मत जन्नत में जाएगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानते हैं गुनहगार हैं, मानते हैं खताकार हैं, मानते हैं मुजरिम हैं, लेकिन इतनी तो उम्मीद है उन आधे लोगों में हम भी होंगे जो जन्नत में जाएंगे। इतनी उम्मीद कर सकते हैं, इतना हक भी है। लेकिन मेरे भाई इस मंजिल पे आए तो सही, इस मकाम पे आए तो सही, इस मकाम पे बेनमाजी तो नहीं आएगा। आप कुछ भी बोल दें, इस मकाम पे जो वुजू नहीं करता वो नहीं आएगा। आप कुछ भी बोल लें, इस मकाम पे आप सुन सके झूठा भी नहीं आएगा। मेरे भाइयों इस मनसब को याद रखें, इस मकाम को याद रखें। आपका मनसब है, मेरा मनसब है, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत है। आपने फरमाया मेरी आधी उम्मत जन्नत में जाएगी। सुनन तिरमिज़ी पढ़ते हैं, सुनन इब्ने माजा पढ़ते हैं। सुनन इब्ने माजा है, किताब ज़ुहद है, बाब सिफत उम्मत मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माना कि उम्मत मोहम्मद की पहचान क्या है, मेरी पहचान का तज़किरा, आपकी पहचान का तज़किरा इस उन्वान में हो रहा है। नबी ने फरमाया वादनी रब्बी, मेरे रब ने मुझसे वादा किया है, मेरे रब ने मुझसे वादा किया है। वादा कौन सा है? मेरी उम्मत के 70,000 इंसान बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाएंगे। आपने आगे फरमाया मा कुल्ले अल्फिन सबोन अल्फा, कलमा पढ़ने वालों तुम्हारे लिए बिशारत, मेरे लिए बिशारत, शर्त है तौहीद होनी चाहिए। इस मनसब को ना भूलना, इस मकाम पर पहुंचने के लिए तौहीद भी ज़रूरी है। आपने फरमाया सब के सब बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। बगैर किसी हिसाब व किताब के जन्नत में जाने वाले लोग, अगली बिशारत और भी बड़ी बिशारत, और भी बड़ा मकाम, इस उम्मत की और बड़ी फजीलत। आपने फरमाया मा कुल्ले अल्फिन सबऊन अल्फा, अगली बिशारत और भी बड़ी थी। पहले इतना बोला था कि 70,000 इंसान जन्नत में जाएंगे, आगे बोल दिया हर 1000 के साथ 70,000 और होगा। कितने बनते हैं कैलकुलेशन कर लेना, अरबों का हिसाब है ये। दुनिया के हिसाब किए थे, रियाजी को पढ़ा था, मैथमेटिक्स को भी पढ़ा था। मेरे नबी ने अरबों का हिसाब बता दिया। यूँ लगता है कि 7 अरब 9 करोड़ इंसान इस उम्मत के, रब सबको बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में भेज देगा। इतना बड़ा मकाम, इतना बड़ा मर्तबा किसका है? उम्मत मोहम्मद का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों अपनी ज़ात को पहचाने, अपने मकाम को पहचाने, अपने किरदार को पहचाने। इतनी बड़ी फजीलत के बाद भी अगर कोई उम्मती के पीछे चला जाए तो उसे क्या बोले? आप सोच सकते हैं, आप फैसला कर सकते हैं, आप अक्लमंद हैं, आप दानिशमंद हैं, आप अपने मौलवी साहब से पूछ सकते हैं, आप सवाल कर सकते हैं। इतना बड़ा मकाम मिला था कि मेरा रिश्ता है मोहम्मद के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलवी साहब मैं इसे तोड़ना नहीं चाहता, कह देना उसको, मौलवी साहब मैं उसे तोड़ना नहीं चाहता। इस रिश्ते को तोड़ के आप उम्मती से मिला दोगे। मौलवी साहब मैं आपसे तोड़ सकता हूँ, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं तोड़ सकता। मेरा मकाम है, मेरा मनसब है, मेरा ओहदा है, मेरा मर्तबा है कि मेरा रिश्ता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तुमने तोड़ के उम्मती से जोड़ा, जाओ तुम्हें मुबारक। हमने कल भी नहीं तोड़ा था, हम आज भी नहीं तोड़ेंगे, हम मरते दम तक नहीं तोड़ेंगे। हमारा रिश्ता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। मरना भी गवारा है, रिश्ता तोड़ना गवारा नहीं है। तुमने तोड़ा, तुम्हें मुबारक हो। हमने कल नहीं तोड़ा था, आज नहीं तोड़ा, मरते दम तक नहीं तोड़ेंगे। इतना बड़ा ओहदा है, इतना बड़ा मकाम है, तोड़ने वालों ने तोड़ा है। उनसे एक सवाल तो कर लेना, क्या मोहम्मद से बढ़कर कोई है? अगर है तो दिखा दो, अगर है तो दिखा दो। अल्लाह की कसम में एक क्या करोड़ों इमाम भी लाओगे मोहम्मद की इस्मत पर कुर्बान है
صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ مقام کوئی تھوڑا ہے، یہ مقام کوئی ادنا ہے، یہ مقام کوئی معمولی ہے؟ اتنا بڑا مقام ملا ہے آپ کو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب الجمعہ باب فرض الجمعہ، آپ فرماتے ہیں نحن الاخرون السابقون، ہم آخری بھی ہیں، ہم پہلے بھی ہیں۔ دنیا والا کوئی پوچھے گا آخری آخری ہوتا ہے، پہلا نہیں ہو سکتا، پہلا پہلا ہوتا ہے، آخری نہیں ہو سکتا، یہ کون سی بات ہو گئی؟ نحن الاخرون السابقون، ہم آخری بھی ہیں، ہم اول بھی ہیں۔ معنی کیا ہے؟ دنیا میں آئے تو سب سے آخری تھے، حساب ہوگا تو سب سے پہلے ہو۔ دنیا میں آئے تو سب سے آخری ہیں، اور جب جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلے ہوں گے۔ ہم نے جانا ہے جنت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہم نے جانا ہے جنت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ بنی اسرائیل سورت کی تفسیر میں امام ابن کثیر نے بڑا پیارا جملہ بولا تھا، اس آیت میں بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ کس کے لیے؟ مجبوراً نام لینا پڑتا ہے، ناراض نہیں ہونا، انہوں نے بھی نام لے لیا ہے۔ انہوں نے کہا بڑا شرف ہے آل الحدیث کے لیے۔ میرا بھائی شاید کوئی ناراض ہو جائے، میں اپنی طرف سے نہیں بولتا، تفسیر ابن کثیر اٹھا کے پڑھ لینا۔ کہا مقام ہے ان کے لیے جو خود کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ اس آیت کے مطابق وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، امت محمد بنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو اتنا بڑا مقام ملنے والا ہے۔ اللہ کے بندو، اب سوال تو بنتا ہے، جس کو اتنا بڑا عہدہ ملا اس کا کام بھی بڑا ہوگا نا؟ نام سے تو کچھ نہیں بنتا، نام سے کچھ نہیں بنتا، نام کچھ بھی رکھ لیں، اہل حدیث تو بے نمازی ہو، کیا کہیں گے آپ؟ سچا ہے؟ اہل حدیث تو جھوٹ بولتا ہو، کیا کہیں گے آپ؟ سچا ہے؟ ہم اور کسی کہیں جو دنیا کو بتاتا ہے وہ گھر میں اٹھا کے ٹی وی کو رکھ لیتا ہے، کیا خیال ہے؟ اتنی بڑی برائیاں اگر ہم میں موجود ہوں، اللہ کے بندو آپ دنیا کی اصلاح کیسے کریں گے؟ آپ سچے امتی بنیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی۔ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام کیا ہے؟ اتنا بڑا منصب مل گیا، اتنا بڑا عہدہ مل گیا، اتنا بڑا مقام مل گیا، کام کون سا ہوگا وہ بھی رب نے بتا دیا۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، وہ بھی رب ذوالجلال نے بتا دیا۔ فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس، اللہ ہمارا کام کیا ہے؟ فرمایا تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو۔ پرائیویٹ اسکول نے اس اصول بنا دیا کہ تم نے تبلیغ نہیں کرنی۔ میں کیسے کہوں تم محمد کے سچے امتی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کارخانے کے صاحب نے اصول بنا دیا تم نے تبلیغ نہیں کر رہی ہیں، میں کیسے کہوں تم سچے امتی ہو؟ میرے بھائیو، ایجنسی والوں نے اصول بنایا، دنیا کی تنظیموں نے اصول بنایا، قانون بنا دیا، تجارت والوں نے قانون بنا دیا، دکاندار نے قانون بنا دیا کہ آپ نے تبلیغ نہیں کرنی۔ میرے بھائیو، جو آپ کا سب سے بڑا کام تھا آپ نے اسی کو بھلا دیا۔ ہم کیسے مانیں آپ سچے امتی ہو؟ آپ کا سب سے بڑا کام یہ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، آپ نیکی کا حکم دیتے ہو، آپ برائی سے روکتے ہو۔ آؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بن جاؤ۔ کیسے بنو گے؟ نیکی کا حکم دو، برائی سے روک دو۔ زیادہ نہیں کر سکتے، اتنا تو کر سکتے ہو۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، زیادہ تو نہیں کر سکتے، اتنا تو کر سکتے ہو۔ اپنی آنکھ کو حیا کا حکم ہی دے دو، زیادہ نہیں کر سکتے، اتنا تو کر سکتے ہو۔ اپنی زبان کو سچائی کا حکم دے دو، اپنے دل کو گناہوں کے جذبات سے روک دو۔ قو انفسکم وعلیکم نارا، تبلیغ کا آغاز کرو اپنی ذات کے ساتھ۔ اللہ کے بندو، ان اداؤں کو یاد رکھو، ان اداؤں کو یاد رکھو۔ آپ نے امت محمد بننا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس مقام پہ آنا ہے، اس فضیلت میں آنا ہے۔ انشاءاللہ پھر حشر کا میدان ہوگا، پھر حشر کا میدان ہوگا، امت محمد کی پہچان بھی ساتھ ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ پہچان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یاتون امتی غرم محجلین یوم القیامہ، میرا امتی آئے گا، میرا امتی آئے گا، اس کا چہرہ بھی چمک رہا ہوگا، ہاتھ بھی چمک رہے ہوں گے،
پاؤں بھی چمک رہے ہوں گے، میں دیکھ کے پہچان لوں گا کہ محمد کا امتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری پہچان ہے، آپ کی پہچان ہے۔ تو میرے بھائیو، میری گفتگو کا خلاصہ، اپنا عہدہ بھی یاد رکھیں، اپنا منصب بھی یاد رکھیں، اپنا مقام بھی یاد رکھیں، اپنا کام بھی یاد رکھیں۔ آپ کا عہدہ ہے کنتم خیر امہ، آپ کا کام ہے تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، آپ کی پہچان ہے حشر کا میدان اور چمکتا ہوا چہرہ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، تمام مسلمانوں کو اس اہم ترین عنوان کو سمجھنے، اس کے مطابق عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے محترم جناب فضیلت الشیخ غلام اللہ حفظہ اللہ تعالی، مدیر جامعہ تعلیم القرآن والحدیث نواب شاہ، جو آپ کے سامنے فضیلت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پر ایک بہترین خطاب کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کے علم میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید عمل صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈالے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو دراز فرمائے۔ عزیز دوستو، ایک مرتبہ پھر میں آپ کے سامنے یہ اعلان کرنا چاہوں گا کہ جس بھائی کو کوئی سوال کرنا ہے تو وہ سامنے جا کر اپنا سوال نوٹ کروا لے۔ کہیں بھی دوست کے جے کریں کو سوال کرنا ہے تو سامنے دوست بیٹھا ان قلم پر موجود ہے، کاغذ موجود ہے، سوال پنجو نوٹ کرائے وٹھن۔ یہ سوال جے پنجا عام طور تے تھیندا رہن تا، مثال فاتحہ خلف الامام ہے، رفع الیدین ہے، نڈی نڈی سچا جائیے نہ، پر ہن دور میں جی وڈا وڈا فتنان، مثال رافضیت جو فتنو ہے، انکار حدیث جو فتنو ہے، مانو حدیثن میں مختلف قسمان جا اشکالات پیدا کنتا، اڑا ویلے ساں جے کڈیں جے کرنٹ افیئرس کا جان جے ہیر موجودہ مسائل ہیں امت محمدیہ ساں جے وڈے فتنے جو سبب تھی رہن، ان حوالے ساں جے کڈیں کو سوال ہوجے تے بہتر ای تھیندو۔ سوال بالکل کموار ہوجے، چھاکاڻ تے ای نہ تھے جو پروگرام گھणو ڈگھو تھی ونے ۽ تواں بتنگی جو شکار تھیو۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ جے فضل ۽ توفیق سان اساں جا مہمان خصوصی محترم جناب فضیلت الشیخ علامہ ابو یحییٰ نور پوری حفظہ اللہ، وہ شہزاد پور کے شہر میں پہنچ چکے ہیں، ان قریب آپ کے سامنے تشریف فرما ہوں گے۔ اس سے پہلے میں شیخ ابو یحییٰ نور پوری حفظہ اللہ کا ایک مختصر تعارف آپ کے سامنے رکھوں گا۔ شیخ صاحب فضیلت الشیخ حافظ غلام مصطفیٰ ظہیر حفظہ اللہ، جو اس وقت پاکستان کے ماشاءاللہ بہت بڑے ہی محدث ہیں۔ یہ شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر حفظہ اللہ محدث العصر حافظ زبیر علی زئی، جس سے کہ نام سے، اس کے تعارف سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اہل حدیث نا واقف نہیں ہوگا۔ اس کا علم حدیث میں بہت ہی بڑی خدمات ہیں، بہت ہی بڑا مقام ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی فضیلت سے نوازا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ابو یحییٰ نور پوری حفظہ اللہ تعالیٰ جو اس وقت سوشل میڈیا پہ اس طرح کے جتنے بھی فتنے ہیں ان فتنوں کی سرگوبی کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا خطاب شروع ہونے والا، اس سے قبل میں مدرسہ ابی ہریرہ اہل حدیث گودھنی پر تو کھوسوں کے طالب علم محترم جناب شبیر احمد بروئی کو عرض کروں گا، اس کو التجا کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئے، آپ کے سامنے سندھی میں ایک دینی نظم پیش کرے۔ محترم جناب حافظ شبیر احمد بروئی۔ شبیر